بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام نے ہمیں ہر لحاظ سے ہدایت سے نوازا ہے۔ وہ کام بھی بتائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کام بھی بتا دیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس جنگل میں وافر پانی ہے اور وہ مسافروں کو اس پانی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کی جو عصر کے بعد ایک شخص کو سامان بیچتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اس طرح سے لے کہ وہ اسے سچا جان لیتا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی کی جس نے امیر کی بیعت کی اور وہ اس کی بیعت محض دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ یعنی امیر اسے اس دنیا سے عطا کرے تو اس کی وفاداری کرتا ہے، اور اگر اسے نہیں دیتا تو یہ وفاداری نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ گفتگو کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی جانب دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا بوڑھا بدکار، نمبر دو جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا غریب۔ بوڑھا بدکار، اس پیاری حدیث پر غور کریں اور تینوں کی نفسیات پر غور و فکر کریں۔ ایک نوجوان اگر زنا کرتا ہے تو وہ گناہ یقیناً کرتا ہے، مگر وہ نوجوان ہے، اس کی خواہشات، اس کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں جن کو ضبط کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے نوجوان کو 80 درے مارے جائیں گے، جبکہ اگر یہی زنا شادی شدہ بندہ کرے تو اس کے لیے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دینے کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ کنواری کی نسبت اس کی سزا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور اپنی ضرورت کو پاک جگہ پر پورا کر سکتا ہے۔ اور اب رہا بوڑھا کی شادی کی عمر گزار چکا، اب اعضاء بھی کمزور ہو گئے، اس عمر میں آخرت کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ اس قدر پاپی ہے کہ اب بھی باز نہیں آتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس طرح جھوٹا حکمران، اور یہ بادشاہ اور حکمران ہے، اپنی رعایا سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، حکمران ہو کر تمام وسائل پر قابض ہو کر پھر رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ اس طرح غریب اکڑ خان، ایک شخص ہے کہ دولت مند ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کہتا ہے کہ تکبر میرے لائق ہے، میری چادر ہے، جو اسے ہاتھ ڈالے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت کے روز ایک بہت بڑا اور موٹا شخص پیش کیا جائے گا جس کا اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوئی اس شخص کے لیے قیامت کی ذلت کی جو صاحب اقتدار، مال اور جہ والا متکبر تھا، مگر وہ جو نہ صاحب اقتدار ہے نہ صاحب مال، وہ غریب مسکین ہونے کے باوجود اکڑ خان بنا پھرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ایسے شخص کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے روز اللہ نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک تو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور ایک وہ عورت جو مردوں کا روپ دھار کر مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور تیسرا دیوس شخص ماں باپ کا نافرمان۔ ماں بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، طرح طرح کی مشقتیں جھیلتی رہتی ہے، پھر پیدائش کے وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر پیدائش کے 2 سال بعد تک بچے کو چھاتی سے لگائے دودھ پلاتی رہتی ہے۔ سردیوں کی راتوں میں وہ بچہ پیشاب کرتا تو یہ اسے سوکھی جگہ پر لٹاتی ہے، اور خود گیلی جگہ پر لیٹنا پڑے تو لیٹتی رہتی ہے، اس کی غلاظت صاف کرتی رہتی ہے، اور اس سارے کام کرنے میں وہ فرحت محسوس کرتی ہے اور اسے محبت سے پالتی رہتی ہے۔ باپ بھی اس پرورش میں ہر طرح کے تعاون کی حد تک شامل رہتا ہے اور پیار دیتا رہتا ہے، اور ذرا بڑا ہونے پر پرورش کرتا رہتا ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان نکلتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور والدین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، تو ایسے بدبخت کی طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔
اس طرح فحاشی کا خریدار جسے دیوس کہتے ہیں، دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں بے غیرتی اور بے حیائی کے کام دیکھے اور کوئی پرواہ نہ کرے بلکہ خود بھی شامل ہو جائے تو اسے دیوس یعنی بے غیرت کہا جاتا ہے۔ اس کا مظاہرہ آج کل عام ہے بلکہ یہ فیشن بن چکا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو ہمراہ لیے جا رہا ہے، بیوی زیبائش و آرائش سے آراستہ ننگے منہ ٹہلتی جا رہی ہے، بیٹیاں بھی ہمراہ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیوس جو بیوی، بیٹیوں اور بہوں کو بازار اور پارک میں لیے پھرتا ہے اور وہ شو پیس بن کر چل رہی ہوتی ہیں، اور اس دیوس کی دیوسی کا کیا کہنا کہ جو اپنی فیملی کو لے کر ماڈرن بنتا پھرتا ہے اور سنیما کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مخلوط مجلس میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی کسی اور سے ہم کلام ہوتی ہے، یہ کسی اور دوست کی بیگم سے گپیں لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں دیوسی کا منظر کچھ اس طرح ہے کہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، گندے ڈرامہ اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے، نیٹ یورپ کے گندے اور ذلیل سین دکھا رہا ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر جانور بھی شرما جائیں، مگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ہمراہ اور پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں کے ساتھ ایسے سارے مناظر دیکھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیوس اور بے غیرت ہے کہ جس کی غیرت مر گئی ہے۔ ایسی بے شرم اور بے حیا کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہیں دیکھیں گے۔ سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو تماش بین گفتگو خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بے سوچے سمجھے لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس دین سے مذاق کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے عادی نشئی کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی طرح بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ شراب خور شراب پینے کے بعد عام طور پر دیوس ہی بن جاتا ہے، اس قدر کہ بعض اوقات سے محرم رشتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہتا اور نشے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیوسیت سے اس امت کو بچائے، اور اس دور میں جو بچا ہے اس پر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ مگر ظلم تو یہ ہے کہ اس دور میں اس دیوسیت اور بے غیرتی سے بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بسوں میں سفر کیا جائے، ویگن میں بیٹھا جائے تو گندے گانے، اور بعض فلائنگ کوچوں میں بیٹھا جائے تو وی سی آر کی لعنت بھی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مسافر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مگر بے غیرتی کے بول اور مناظر شروع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ڈرائیور سے کہہ کر اس بے غیرتی سے خود بھی بچا جائے اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رب نے مجھے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات توڑنے کا حکم دیا ہے۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکمران مدینہ بنے تو جاہلیت کے ایسے تمام کام ختم کر دی، تو ہم اگر یہ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں کو اپنی ہمت کے مطابق سمجھا تو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو، دینی اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے تمام کاموں سے بچنے کی ہمت اور توفیق دے جن کاموں کے کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ ہی دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔